بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ بوائلر سالٹ کے پرائم موور کے سلسلے میں ہمارا آج لیکچر نمبر 55 ہے، 55 ہے، اور یہ جو ہے نا پرائم موور کا آخری لیکچر ہے۔ اس میں ہم اس سے پہلے 2 لیکچروں میں ہم نے اسٹیم ٹربائن کے متعلق آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے پٹرول اور ڈیزل انجن، گیس ٹربائن اور کمبائنڈ سائیکل، یہ کیا ہوتے ہیں، اس بارے میں کچھ آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ ہماری انفارمیشن کا مقصد یہ ہے، اگر آپ کسی پاور ہاؤس پر ڈیوٹی کریں تو اور وہاں جو کچھ بھی یہ یوز ہوتا ہو آپ کو نو ہاؤ ہونی چاہیے، تاکہ وہاں کے جو مینول ہیں، وہاں کے کیٹلاگ ہیں، ان سے آپ ایزیلی پلانٹ کو سمجھ سکیں۔ تو یہ ہم اس سے میری پوری کوشش یہ ہے۔ تو اب ہم یہ ابھی ہم کام کا آغاز کرتے ہیں۔ پٹرول انجن جنریٹر کیسے کام کرتا ہے؟ پٹرول انجن جنریٹر، یہ انجن ایک سلنڈر اور حرکت کرتے پسٹن پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثلا یہ موٹر سائیکل کا ہوتا ہے، پھیلا ہوا ایکسپلوژن مکسچر پسٹن کو جھٹکا مار کر آگے دھکیلتا ہے۔ یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ پہلے ایک ایکسپلوژن مکسچر چارج کیا ہے۔ ایکسپلوژن مکسچر کا مطلب یہ ہے پٹرول کے بخارات، اور یہ پٹرول بھی سی این جی بھی ہو سکتی ہے، پٹرول کے بخارات اور ایئر، اس کو اس ایک ریشو سے مکس کرنا کہ یہ جلے بھی اور وہ اس میں ایئر ایکسیس نہ ہو، زائد نہ ہو۔ تو یہ اس کو پھر جب جلاتے ہیں تو اس کو ایکسپلوژن مکسچر کہتے ہیں، وہ دھماکے سے جلتا ہے۔ پھیلا ہوا ایکسپلوژن مکسچر پسٹن کو جھٹکا مار کے آگے دھکیلتا ہے، تو تبادلے میں کرینک شافٹ کو گھماتا ہے۔ پہلے فیول اور ایئر کا ایکسپلوژن مکسچر سلنڈر میں کمپریس ہو کر داخل ہوتا ہے، ساتھ اسپارکنگ پلگ اسپارک کرتا ہے، اس سے مکسچر کو آگ لگ جاتی ہے۔ فوری طور پر وہ پریشر کی حمل ہو جاتی ہے، یعنی آگ لگنے سے وہ لازمی طور پر گیسیں پھیلیں گی، اور وہ جب گیسیں پھیلیں گی تو وہ ایک تنگ جگہ پر ہے تو وہ پریشر آ جائے گا۔ تو آپ پریشر کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں، وہ پسٹن کو دھکیل کر وہ جو ہے نا گیسیں پھیل جاتے ہیں، اس کو پاور سٹروک کہتے ہیں، یہی ورک کرتے ہیں۔ آگے یہ اس کو انٹرنل کمبشن انجن بھی کہلاتا ہے۔ انٹرنل کمبشن انجن اس لیے کہتے ہیں کہ پسٹن انجن کے اندر آگ لگتی ہے۔ تو دوسرا ہمارا ایک انجن ہوتا ہے اسٹیم انجن۔ اسٹیم انجن کے اندر وہ سلنڈر کے اندر آگ نہیں لگتی۔ یہ انٹرنل کمبشن انجن دوبارہ میں بات کرتے ہیں، کچھ غلط ہو گئی۔ یہ انٹرنل کمبشن انجن بھی کہلاتا ہے۔ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں وہ جو ہے سلنڈر جو ہوتا ہے اس کے اندر آگ لگتی ہے، اور اس سے ہمیں انرجی اور یہ پاور حاصل کرتے ہیں۔ جبکہ اسٹیم انجن میں جو ہے نا وہ سلنڈر میں آگ نہیں لگتی، وہ انرجی ہم اسٹیم کے پریشر سے حاصل کرتے ہیں، جو باہر سے بنایا گیا ہوتا ہے۔ یعنی بوائلر میں آگ کا کام بوائلر میں کیا گیا ہوتا ہے، جبکہ سلنڈر میں نہیں ہوتا، یا سلنڈر کے اندر ہی آگ کا کام کیا گیا ہوتا ہے۔ پٹرول انجن پہلے کار، بس، ٹرک اور ایسی دیگر آٹو موبائل بھی چلانے کے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیں کہ یہ جو پہل جب پٹرول انجن وہ یاد ہوا تو وہ کار، بس، ٹرک، ٹریکٹر اور ایسی دیگر تمام آٹو موبائل کو چلانے کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمیں یاد ہے جب ہم بچپن میں ہوتے تھے اس وقت تک پٹرول کے ٹرک ہوتے تھے، چلتے تھے، لیکن پٹرول چونکہ مہنگا تھا اس لیے وہ ٹرک جلدی بند ہو گئے۔ ویسے تو ڈیزل انجن اس سے پہلے یاد ہو چکے تھے، لیکن وہ جو ہے نا یہاں ابھی تک پٹرول کے وہ انجن ٹرک چل رہے تھے۔ بسیں تو چلتی تھی پٹرول پر، مدتوں چلتی رہیں، تو یہ جو ہے نا وہ چلتے تھے۔ وہ اس کے بعد پھر جلدی ایک زمانہ آیا کہ یہ جس میں پہلے بسیں ڈیزل پر آئیں، ٹرک آئے، پھر بسیں ڈیزل پر آتی ہیں، اور وہ جو ہے نا پاکستان نے اس کی امپورٹ بند کر دی، ڈیزل پٹرول والی بسوں کی اور ٹرکوں کی۔ تو یہ امپورٹ جب بند ہو گئی تو وہ ڈیزل پر آ گئی۔ پھر اس وقت تک پھر جو ویگنیں ہیں وہ ڈیزل پر چلتی تھی، پٹرول پر چلتی تھی، تو ویگنوں کی بھی وہ پھر ڈیزل پر آ گئی، وہ بھی بند ہو گئی۔ تو وہ بعد میں جب سی این جی آئی تو دوبارہ سے نئے سرے سے وہ ویگنیں جو ہے نا پٹرول پر آ گئی، اور ساتھ سی این جی پر آ گئی، پٹرول سی این جی نہ تو پٹرول۔ اچھا یہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کاریں تک ڈیزل پر چلتی ہیں، لیکن پٹرول والی کاریں علیحدہ ہیں، ڈیزل والی علیحدہ ہیں۔
ابھی بھی یہ کار اور موٹر سائیکل چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھریلو طور پر وہ یہ چھوٹے چھوٹے جنریٹر آتے ہیں، وہ گھروں کی سپلائی کو، وہ ایمرجنسی سپلائی کو مہیا کرتے ہیں، وہ بھی پیٹرول پر چلتے ہیں۔ دیگر مشینری اور اس کے علاوہ دکانوں میں باہر پیٹرول کے جنریٹر آپ نے دیکھے ہوتے ہیں۔ دیگر مشینری کو چلانے کے اس کا استعمال الٹر جنریٹر، ابھی یہ جنریٹر چند کلو واٹ آور تک ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ ابھی مارکیٹ میں ڈیول فیول CNG اور گیسولین دونوں آ گئے ہیں، دونوں پر چل سکتے ہیں والے جنریٹر کے ساتھ، کیونکہ میں تیار کردہ بجلی انتہائی مہنگی پڑتی ہے۔ بائلر اور پاور ہاؤسز میں پیٹرول انجن شدید ایمرجنسی میں، بائلر اور پاور ہاؤس میں شدید ایمرجنسی میں لوبر پمپ چلانے کے کام آتے ہیں، وہ ٹربائن کے اسٹیم ٹربائن کے لوبر پمپ چلانے کے کام آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں بائلر، ان کو اگر جب شٹ ڈاؤن ہو جائے تو پھر وہ بجلی نہ ہو تو وہ پیٹرول انجن کمپریسر سے کمبشن چیمبر کو ٹھنڈا کرنے کا کام آتے ہیں، یعنی یہ FD فین ہوتا ہے اس کے ساتھ چھوٹا سا، اور وہ سپلائی دیتے ہیں۔ شدید ایمرجنسی مقاصد پیٹرول جنریٹر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کا انجن کار سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے۔ اس انجن اور ڈیزل انجن کا طریقہ کار ملتا جلتا ہی ہوتا ہے، فرق پیٹرول انجن میں اسپارکنگ پلگ استعمال ہوتا ہے۔ پہلے 2 اسٹروک انجن استعمال ہوتے تھے، چاہے ناقص گیسولین بھی استعمال ہو گیا تھا۔ اب 4 اسٹروک انجن آ گئے ہیں، جو دراصل ایک ہی سلنڈر کو دونوں طرف سے استعمال کرنے تکنیک، یہ کوئک اسٹارٹ ہوتے ہیں لیکن زیادہ اگر ہینڈل یا ڈوری سے اسٹارٹ کریں 1-2 منٹ میں ہی لوڈ اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ ایفیشنسی بلحاظ ہے فیول کی کھپت ڈیزل جنریٹر سے کم ہوتی ہے۔ ابھی یہ جو نا کیونکہ یہ اتنا زیادہ نہیں ہے تو یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ ادروائز اس کے ٹیکنیشین ہوتے ہیں وہی سب کچھ کرتے ہیں، وہی جانتے ہیں، تو یہ ہم نے آپ کو سمجھانے کے بتا دیا۔ آگے آتا ہے ڈیزل جنریٹر۔ ڈیزل انجن ذرا یہ جو ہے نا بڑے پاور ہاؤس پر تقریباً 1.5-2 میگا واٹ تک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو ڈیزل انجن ہے یہ بوائلر فیڈ واٹر پمپ بھی چلا سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک آدھا FD فین بھی چلا لیتے ہیں، تو تمام پاور ہاؤس روشنی دیتے ہیں۔ جب بڑا پاور ہاؤس شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس وقت تمام بجلی بند ہو جاتی ہے۔ کئی بڑے پاور ہاؤس ویرانوں میں لگے ہوتے ہیں، تو وہاں تک وابڈا نے اپنی سپلائی لائن نہیں دی ہوتی، یا وابڈا کی سپلائی لائن تو ہوتی ہے، انہوں نے تو خود خیر وابڈا کو ہی دینی ہوتی ہے، لیکن وہ بہرحال انلیٹ کم ہی دے رہے تھے، تو وہ جو مشکل ہوتی ہے۔ وہ ڈیزل انجن جنریٹر کا ہوتا ہے۔ ڈیزل انجن میں سب سے پہلے سلنڈر میں ہوا کمپریس کی جاتی ہے، شدید کمپریشن سے اندرونی ہوا کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے، بڑھ کر یہ تقریباً 1600 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ ٹیمپریچر بہت ہائی ٹیمپریچر ہے، یہ کنڈلنگ ٹیمپریچر اگر اس میں فیول چارج کر دیا جائے تو فیول کو آگ لگ جاتی ہے۔ اسٹوک کے آخر میں ڈیزل آئل سپرے کیا جاتا ہے۔ ڈیزل آئل سپرے کرتے وہ تو اس کے ساتھ مل کر فوراً ہی وہ ویپر بن جائے گا، تو مقدار کا تعلق لوڈ سے ہے، جتنا لوڈ زیادہ ہوگا زیادہ سپرے ہوگا، یعنی وہ گورنر اس کو زیادہ سپرے گا، یہ فوراً آگ پکڑ لیتا ہے۔ اتنے ٹیمپریچر پر ہمیں کسی اسپارکنگ پلگ کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں ڈیزل انجن میں کوئی اسپارکنگ پلگ نہیں ہوتا، ڈیزل انجن میں کوئی اسپارکنگ پلگ نہیں ہوتا۔ ڈیزل انجن عام جو انٹرویو وغیرہ میں یہ لوگ غلطی سے کہہ دیتے ہیں اسپارکنگ پلگ جل جاتا ہے، چلا دیتا ہے، اسپارکنگ پلگ نہیں ہوتا، یہ صرف ٹیمپریچر کی وجہ سے آگ پکڑتا ہے۔ جسے پریشر بننے جب آگ پکڑتا ہے پھیلاؤ ہوتا ہے، یہی ورکنگ اسٹروک ہوتی ہے۔ اگلی اسٹروک میں تمام چارج ہوا میں خارج کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی انٹرنل کمبشن انجن ہی کہلاتا ہے۔ پیٹرول کے بعد پہلے مٹی کے تیل کا جنریٹر جلایا گیا، پھر فوراً اس کے بعد ڈیزل جنریٹر کی بات کرتے ہیں۔ مٹی کا تیل کا جو جنریٹر تھا وہ اس میں اسپارکنگ پلگ ہوتا تھا۔ ڈیزل کسی زمانے میں پیٹرول سے کافی سستا ہوا کرتا تھا، یہ جو ہے نا تقریباً مدتوں تک یہ ڈیزل اس سے سستا رہا، لیکن ڈیزل کی کیلوریفک ویلیو زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ ابھی 2-4 سال سے یہ مہنگا کر دیا گیا، 5 سال سے پہلے سستا ہوا تھا۔ اس وجہ سے چھوٹے انڈسٹریلسٹ نے بجلی کی سپلائی کی کمی کے موقع پر اور ایمرجنسی ضرورت میں ڈیزل جنریٹر لگوایا۔ یہ ابھی بھی پاکستان میں 0.2 میگا واٹ سے 10 میگا واٹ تک
कई इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। अभी बहुत से ऐसे जनरेटरों को फर्नेस ऑयल पर शिफ्ट कर लिया गया है, जिससे मरम्मत के अखराजात में काफ़ी इजाफा हुआ है। जी वो जो है ना, ये जो है वो क्या कहते हैं फर्नेस ऑयल, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कचरा आ रहा था, तो उसे तो मरम्मत में वो सफाई के लिए मरम्मत के अखराज, इस बार डीजल के हिसाब से बिजली की फी यूनिट कीमत ये वो किसी पुरानी डीजल है, अब पता नहीं क्या पहुँचती है। फर्नेस ऑयल के ज़रिए ये इतनी आती है, डीजल के जनरेटर की एफिशिएंसी है 10 to मैक्सिमम 15% तक, यानी 85% फ्यूल की एनर्जी लॉस करता है। चूँकि ये इमरजेंसी के लिए होता है और ये थोड़ी देर के लिए दोबारा हो सकता है, तो ये बिजली ये इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि इसके 4 में एक सिलेंडर ही एट ए टाइम वर्किंग पर होता है, इसलिए रवायती तौर पर इसकी एफिशिएंसी 25% ज़्यादा हो ही नहीं सकती। 25% एफिशिएंसी जो मैंने बताया ये सिलेंडरों में है, यानी वो थ्योरेटिकल है, लेकिन टेक्निकली जो उसको ड्राइव करने के लिए चाहिए या इंजन को रिमूव करने के लिए चाहिए, वो एनर्जी यहाँ से इसी 25% से लेनी है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ये और कम है। ये अगर आप वेस्ट हीट को इस्तेमाल करें 15% पे जाती है, वरना ये 10 to 12 यानी 12% तक होती है। फ्रिक्शन और दीगर इक्विपमेंट पर आने वाली पावर की वजह से इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। कुछ एफिशिएंसी एग्जॉस्ट गैसेस के साथ हवा में मिल जाती है। एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी में 2 सिलेंडर वाले डीजल इंजन भी बनाए गए थे, लेकिन अभी 4 सिलेंडर वाले डीजल जनरेटर बनाए जाते हैं। तो ज़्यादा सिलेंडर वाले डीजल इंजन हो, ये 4 से मतलब ये ज़्यादा का अभी आप कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ 4, फिर आप पूछेंगे कि ज़्यादा, तो वो ये ना 4 सिलेंडर एट ए टाइम तो कम अज़ कम चाहिए। डीजल जनरेटर के 4 सिलेंडर तो कम अज़ कम चाहिए। तो ज़्यादा वाले अगर हों तो वो फिर 4 होते हैं, फिर 8, 12, 16, फिर 20, 24 ज़्यादातर ये 16 से ऊपर नहीं होता। मसलन 4, 8, 12, 16 स्टार्टअप के कई इंजनों में फ्लाई व्हील के करीब शार्पर लगी हुई एक एयर टरबाइन सिग्नल मिलते ही बहुत हाई प्रेशर से एयर से शार्प के तेज सिग्नल आता है। फ्लाई व्हील के साथ एक ही छोटी सी एयर टरबाइन लगी होती है। एयर टरबाइन में आपने वो एक कंप्रेसर से 2 वेसलों में एयर तकरीबन 40 kg प्रेशर की एयर कंप्रेस करके भरी होती है। तो जब आप डीजल को स्टार्ट का सिग्नल देते हैं, उसका वाल्व खुलता है, तो एयर टरबाइन उसकी शाफ्ट को तेज़ी से फ्लाई व्हील को घुमाती है। तो फ्लाई व्हील से घुमाती है तो उसके जो है ना वो इंजन के अंदर पिस्टन तमाम डांस शुरू कर देते हैं, यानी अपने अपने स्ट्रोक के हिसाब से चलते हैं, जिससे ऑटोमेटिक सारी स्ट्रोक काम शुरू कर देती हैं। एक ख़ास वक्त के बाद इंजन की नॉर्मल स्पीड का सिग्नल मिलने पर एक टाइमर के ज़रिए ऑटोमेटिक तरीके से कंप्रेस्ड एयर का भाग खुद भी बंद हो जाता है। ये जो मैंने एयर की बात की, वो ऐसे होता है कि एक ख़ास टाइम के बाद उस एयर की सप्लाई में बंद हो जाता है। वो जो है जब इंजन स्पीड पर आ जाता है, काफ़ी स्पीड पकड़ लेता है, अपने इंजन नॉर्मल स्पीड पर आ जाता है, उसके कोई तकरीबन 15 या 20 सेकंड के बाद ये कैलकुलेशन होती है, वो एयर को ऑटोमेटिक तरीके से एक टाइमर उसको बंद कर देगा। पहले वो सिग्नल लेता है स्पीड का कि नॉर्मल स्पीड होगी, नॉर्मल स्पीड के बाद वो 1 या मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड 4 सेकंड वेट करता है, फिर उसको बंद कर देता है। इस दौरान लोकल इंस्ट्रूमेंट एयर के ट्रिप सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेटिक गेट्स ने चार्ज संभाल लिया होता है। इसके साथ ही उसकी सिक्योरिटी दीगर ने चार्ज संभाल लिया होता है। इसके साथ ही ये तो एक और तरीका है। इसके अलावा एक और तरीका भी है कि ये जो है इंस्ट्रूमेंट वो एयर का हमने बताया, कई इंजनों में ऐसे बहुत हाई कंप्रेस्ड एयर तो वाल्व के ज़रिए इंजन के आधे सिलेंडरों को कंबशन चार्जिंग लाइन से जोड़ा गया था। यानी वो मास्टर जो क्या कहते हैं वो सिलेंडर्स जो होते हैं मास्टर सिलेंडर्स, उसमें ये जो ना 8 सिलेंडरों को कंप्रेस्ड एयर की लाइन अंदर जा रही होती है मुख्तलिफ। उसके फिर उन्होंने कंट्रोल होना होता है इंजन के उस पिस्टन के अपने सिस्टम से, तो वो उसके पिस्टनों को 8 पिस्टनों को डांस कराती है। तो 8 पिस्टनों में तो वो आर्टिकुलेटेड जो दीगर होती है वो भी डांस शुरू कर देते हैं, तो इससे उसकी मूविंग शुरू हो जाती है। इसके साथ ही वो फिर अगला फ्यूल चार्ज हो जाता है, फायरिंग हो जाती है,
اور سارا سسٹم شروع ہو جاتا ہے. ساتھ ہی سیکورٹیز سروس بھی آ جاتی ہیں وہ انسٹرومنٹ ایئر سے, اور وہ انڈیکیشن دیتی ہیں کہ تمام سیکورٹیز سروس میں آ گئی. اوور اسپیڈ سیکورٹی خاص طور بڑھیا ہے وہ آ جاتی ہے سروس میں, اور دیگر بھی آ جاتی ہیں وہ ایچ ٹی واٹر ایل ٹی واٹر وغیرہ ہو. اسٹارٹ اپ کے وقت سگنل ملنے پر یہ وال کھل جاتا اور آدھے بما دیگر سلنڈر کو ڈانس کرنے لگے. اسے آٹومیٹک ساری اسٹروکس کام شروع ہوئے. خاص بات جو ہے انجن کی نارمل اسپیڈ میں سگنل ملنے پر ٹائمر کے ذریعے آٹومیٹک طریقے سے کمپریسڈ ایئر کا پار وہ بند ہو جاتا ہے. اس میں ویسے ہی ہوتا ہے لیکن وہ ابھی وہ ٹربائن والا سلسلہ بنا دیا گیا. ڈیزل انجن کے فی سلنڈر سیٹ 4 سلنڈر سیٹ کے 4 اسٹروک. نمبر 1 سکشن اسٹروک. یہ بہت اہم ہے. اس اسٹروک میں سلنڈر میں خاص میکسیمم حد تک کمبشن کے لیے ایئر چارج ہوتا ہے. یہ اسٹروک میں وہ ایئر لیتا ہے ایٹماسفیرک سے. ایئر جو ہے نا وہ اس کے اوپر لگی ہوتی ہے ایک چھوٹی سی ٹربائن ٹربو چارجر, وہاں سے ایئر لیتا ہے. وہ ٹربو چارجر جو ہے یہ ایک طرف سے فیول گیسز کو ایگزاسٹ کر رہا تھا. اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ٹربائن لگی ہوتی تھی گیس ٹربائن ٹائپ میں. تو ایک طرف سے وہ فیول کو وہ گیسز کو ڈسچارج کیا, دوسری طرف سے سیکشن لے رہا تھا. اس سے یہ ایک بیلنس قائم رہتا کہ ڈیزل جنریٹر کو مطلب لوڈ کے لیے کتنی وہ لوڈ کے حساب سے وہ اس کی اسپیڈ میں کمی بیشی ہوتی رہتی. اس اسٹروک میں سلنڈر کے خاص میکسیمم حد تک کمبشن کی ایئر چارج ہوتی ہے. کمپریشن اسٹروک اگلے مرحلے میں 4 سلنڈروں کے سیٹ والے پسٹن واپسی لے سکتے ہیں. یعنی پہلے اگر نیچے کو آئے تو اوپر جائے گا. تو یہ ویسے بھی یہ عام طور پر وی قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ اسٹروک کمپریشن اسٹروک میں بدل جاتی ہے. جیسے انٹرنل ایئر کا ٹیمپریچر کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے. کمپریشن اسٹروک سے اسی اسٹروک کے بالکل آخری مرحلے میں ایک وال کے ذریعے ڈیزل انجن ڈیزل فیول کو پچکاری کی صورت میں داخل ہوتی ہے. یعنی ایک خاص کیم شافٹ اس کو ریلیز کرتی ہے, پیچھے سے پریشر پمپ کا پریشر ہوتا ہے اور وہ پچکاری لگتی ہے. تو کیم شافٹ جو ہے نا اس کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ لوڈ کے حساب سے ایڈجسٹ ہوتی ہے, کتنا کا اجازت دینا ہے ایک سیکنڈ, یعنی اس کے حساب سے ڈوز ہوتی ہے. وہ گورنر اس کو کنٹرول کر رہا تھا اسپیڈ کے ذریعے اور وہ اس کی ڈوز تیار کر رہا تھا. وہ ڈوز وہ جو ہے نا 16 سلنڈر کے حساب سے وہ فیل ہوتی ہے. اس فیل کو مقدار کو گورنر لوڈ کے متبادل ہوتا ہے خاص ڈوز کی صورت میں کیم شافٹ ریٹ روک رہتا ہے. کمپریشن اسٹروک کے آخری مرحلے میں وہ کیم فیول کو پچکاری کی صورت میں ریلیز کی اجازت ہے. یہ ہے کہ بڑے ہوئے ٹیمپریچر کی وجہ سے ایکسپلوژن مکسچر تیار ہو جاتا ہے. اس اسٹروک کے آخری مرحلے کے نزدیک سلنڈروں کا ٹیمپریچر 1600 ڈگری سینٹی گریڈ پر پہنچ جاتا ہے. اسی دوران اسٹروک بھی آخری مقام پر پہنچ چکا ہے اور ایکسپلوژن مکسچر دھماکہ سے جل اٹھتا ہے جس سے پریشرائزڈ گرم گیسیں جنم دیتی ہیں. اب پسٹن میں واپس ہونا ہوتا ہے. یہی گیسیں ایک خاص پاور میں جنم دیتی ہیں. اگر آپ اس بارے میں کچھ زیادہ ڈیٹیل چاہتے ہیں تو میری کتاب ہے وہ ٹیکنیکل فارمولاز یا وہ بوائلر کے فارمولاز, اس میں یہ اس کے بارے میں کافی ذکر ہے تو انگلش میں مواد ہے لیکن اس میں آپ اسٹروک وغیرہ کافی ذکر کیا ہے. آگے ہے پاور اسٹروک. اب متعلقہ سلنڈر میں خود سے بہت زیادہ پریشر بڑھتا ہے اور یہی پاور سارے انجن کو فردا دیتی ہے. یاد رہے اس دوران کرینک شافٹ سے منسلک کیمز کسی قسم کے چارج کو ریلیز نہیں ہونے دیتی. یہ بہت امپارٹنٹ ہے. جب پاور سلو کام کرتی ہے دونوں سکشن اور ڈسچارج کو بند کر کے رکھتی ہیں کیم شافٹ اور روک رکھتی ہیں تاکہ چارج ضائع نہ ہو ایگزاسٹ ہو. پاور سلو کا فاصلہ کم ہونے کا اوپر ذکر سے وہ کیم ہٹ جاتی ہے اور سلو کا اپنے سفر کے دوران سارے چارج کو بارفلی جیسے ایگزاسٹ کو نکال دیتے ہیں. اس سٹرو کا سبب دوسرے کی نسبت قدرے زیادہ رکھا جاتا ہے, اس سلنڈر مکمل طور پر رکھا نہیں چاہتا. اچھا یہ ٹربو چارجر کیا ہے؟ ٹربو چارجر کی ایک چھوٹی سی گیس ٹربائن ہوتی ہے. باہر جاتی فلو گیسوں کے پریشر کی کمی بیشی اسپیڈ کی کمی بیشی. جتنا لوڈ بڑھے گا تو فلو گیسیں اتنی ہی تیزی سے نکلیں گی, زیادہ نکلیں گی, اور جب زیادہ نکلیں گی تو ٹربو چارجر کی گیس ٹربائن کی اسپیڈ بڑھے گی. دوسری سائڈ پر ایک سیکشن کمپریسر ہوتا ہے
جو ایئر بھی زیادہ کر دے گا، سیکشن ٹیک ایئر بھی زیادہ کر دے گا، کیونکہ اس وقت لوڈ کے ساتھ زیادہ ایئر کی ضرورت ہوگی، کیونکہ وہ جو ہے نا جو ہمارا ایکسپلوژن مکسچر ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے، تو تبادلے میں وہی سیکشن ایئر کو کھینچ رہی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر لوڈ بڑھ گیا تو بورنر سلنڈر کو زیادہ فیول چارج کرائے گا، سلنڈروں کے اندر فیول چارج ہونے سے سلنڈر کا ٹمپریچر بڑھنے کے علاوہ پریشر بھی بڑھے گا، اور پھر ایگزاسٹ پریشر کرنے سے گیس ٹربو چارج کی اسپیڈ بڑھ گئی، سے پہلے چارج کے لیے سیکشن ایئر کا پریشر بڑھ گیا، مقدار بھی زیادہ چارج ہو۔ ابھی ہم نے گفتگو کی جو 16 سلنڈر انجن کے بارے میں ہے۔ عام طور پر یہ 16 سلنڈر جو ہوتے ہیں یہ زیادہ تر یہ فرٹیلائزر فیکٹریوں میں پاور ہاؤس میں 16 سلنڈر انجن ہوتے ہیں، اس سے 8 ایک طرف ہوتے ہیں، 8 دوسری طرف ہوتے ہیں، اس کے سامنے ہوتے ہیں، یہ وائی شیپ ہوتے ہیں یا وی شیپ ہوتے ہیں، تو وی یا وائی جو بھی شیپ ہو، تو یہ جو ہے نا 16 سلنڈر میں ایک کو جو پہلے جس میں اسٹارٹ اپ لیا اس کو ماسٹر وہ جو ہے نا وہ سلنڈرس کہتے ہیں، اور اس سے جو دوسرے آرٹیکولیٹڈ سلنڈر کہتے ہیں، تو ان کی جو ہے نا فائرنگ آرڈر ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ فائرنگ آرڈر کے لیے یہ یہاں بائی چانس میں نے آپ کو سسٹم بھی دیا 16 سلنڈر کا فائرنگ آرڈر، بڑا یہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، فارمولہ ہوتا ہے۔ مثلاً پہلا اگر 1 نمبر سلنڈر میں فائرنگ آرڈر ہونا تو اس کے بعد ضروری 2 نمبر ہو نہیں، وہ اس کے بعد یہ جو ہے نا وہ کوئی 10 نمبر بھی ہو سکتا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ 3 نمبر 4 نمبر یہ بڑا بیلنس کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کرینک شافٹ اور لوڈ پڑنا ہوتا ہے، جو ہی اس نے فائرنگ کرنی ہوتی ہے اس نے پاور دینی ہوتی ہے کرینک شافٹ کو، تو کرینک شافٹ اگر ایک ہی یک طرف سے فائرنگ آرڈر شروع کریں تو کرینک شافٹ ٹوٹ سکتی ہے، تو وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ رکھا گیا تھا کہ اگر ایک ماسٹر سائڈ کا پہلے فائرنگ کرے تو پھر دوسرا آرٹیکولیٹڈ سائڈ کا فائرنگ کرے، پھر اس کا دوسرا، لیکن وہ جو ہے نا اس سے بالکل کراس دور والا کرے، تو یہ بڑا سیٹ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا ابھی یہاں سمجھایا ہی نہیں جا رہا، لیکن اگر آپ ڈیزل انجن پر کام کریں گے تو آپ کو وہاں مل سکتا ہے، اگر کوئی مجھ سے معلومات لینا چاہے تو وہ بھی مل جا سکتے ہیں، تو میں یہاں پہ ریکارڈ میں سے بھولوں گا ایک ٹیلیفون بتا۔ اچھا بات کرے گا پہلے 4 کا سیٹ اسٹوک کر رہا ہے، اسی اسٹوک کھا لیں، دوسرا سیٹ سیکشن 4، اس طرح سب سیٹ دوسرے کا کام کا وقت ختم کرنے پر بغیر دیر کیے اپنی ڈیوٹی سنبھال لیتے ہیں۔ اگر کل 4 سلنڈر ہو تو ایک وقت میں صرف ایک سیٹ میں ایسا فریزر ایک سلنڈر فریزر سنبھالتا ہے۔ یاد رکھیں سیٹ کے چاروں پسٹن ایک ہی ترتیب سیدھ میں نہیں ہوتی ہے، یہ تھرمو ڈائنامک کے طریقے سے رینڈم لیکن خاص انجینئرنگ طریقے سے کام کرتے ہیں تاکہ اسٹریس سے غیر متوازن نہ ہو۔ اسٹریس تو بڑھتی ہے ڈیزل انجنوں میں سلنڈر کے ارد گرد۔ اچھا اب یہ ہے کہ اب ہمارے یہ سلنڈر ہیں یہ اوور ہیٹ ہو جاتے ہیں، اس میں اندر فائرنگ ہوتی ہے تو وہ پھر وہ پانی سے وہ سرکولیٹ ہوتی ہے، یہ جیکٹ واٹر بھی کہتے ہیں، کچھ سسٹم میں ایچ ٹی واٹر بھی کہتے ہیں، ہائی ٹیمپریچر واٹر بھی کہتے ہیں، تاکہ سلنڈر کا ٹیمپریچر زیادہ بڑھنے لگے۔ اس انلیٹ ایئر کا ٹیمپریچر بھی لو ٹیمپریچر واٹر سے کم رکھا جاتا ہے، انلیٹ ایئر کا ٹیمپریچر کم رکھا جاتا ہے، اس لوب آئل کا ٹیمپریچر بھی لو ٹیمپریچر واٹر سے حل میں ہے۔ اب یہ لوب آئل جو لوبریکیشن کر رہا ہے اس نے بھی وہ گرم ہونا تھا۔ اچھا ساتھ ہی یہ یا آپ کو بتا دیں کہ وہ انجنوں میں تھوڑا کسی حد تک وہ لوب آئل بھی فیڈ ہوتا ہے، وہ ڈیزل انجن انڈیپینڈنٹ مشین ہوتی ہے، نارمل چلتے یہ ڈیزل آئل کے علاوہ کوئی مسلسل فیڈ نہیں ہوتی، یہ ایئر وغیرہ کا اس کا اپنا انتظام ہوتا ہے باہر سے، یعنی انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کولنگ ٹاور سے اٹیچ نہیں ہوتا، کوئی وہ جو ہے نا ایئر کمپریسر اسٹیشن سے اٹیچ نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا، یہ اپنا ہی انتظام کرتا ہے۔ تو اس کا جو ہے نا وہ اسی کے لیے گرم پانی کو ٹھنڈا کرنے آٹومیٹک ٹمپریچر کنٹرول سے فین لگاتا ہے، یہ فین لگائے جاتے ہیں اس کے آٹومیٹک طریقے سے۔ تو جب یہ سروس میں آ جاتا ہے ٹمپریچر تو اس وقت بڑھنا ہوتا ہے۔ عام طور پر فین جو ہے نا وہ ڈیزل جنریٹر کی ہی الیکٹریسٹی کی موٹر سے چلتا ہے، جب وہ اس کی سپلائی آ جاتی ہے تو وہ سپلائی فوری طور پر فینس کو مہیا کی جاتی ہے، تو وہ آٹومیٹک طریقے تو فین سروس میں آ جاتے ہیں، اور وہ ایچ ٹی اور ایل ٹی واٹر، جو ایچ ٹی واٹر نے جیکٹ کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے اور ایل ٹی واٹر نے لوب آئل کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے، تو یہ ٹھنڈا رہے۔ باقی تو وہ اپنے اپنے پارٹس ہیں، وہ ان کو وہ جو ہے نا ایچ ٹی واٹر وہ جیکٹ واٹر گرم کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ٹربو چارجر کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے، وقفہ پانی لوب آئل وغیرہ کی چارجنگ پر دھیان دینا۔ کرینک شافٹ
सिलेंडरों की लीनियर मोशन को यानी सिलेंडरों में लीनियर मोशन को शाफ्ट से मुंसलिक रोटरी मोशन में तब्दील कर देता है। इसमें भी स्पीड कंट्रोल करने के लिए गवर्नर लगा होता है। कंबस्शन एयर के इंतजाम में टर्बोचार्जर लगाना पड़ता है। जैसे आपको बताया कि एक तरफ से इनलेट होती है, दूसरी डीजल इंजन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का अच्छा शाहकार है। ये डीजल इंजन ये मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की बहुत मुश्किल चीज़ है। ये डीजल इंजन की रिपेयरिंग मेंटेनेंस ये जो है ना वो उससे भी कहीं ज़्यादा होती है गैस टरबाइन स्टीम टरबाइन से, खासतौर स्टीम टरबाइन से ज़्यादा। डीजल जनरेटर बहुत महारत मारता है। इसकी ज़रा सी लापरवाही, क्योंकि ये कि कम्पैक्ट जगह पर होता है, इसमें काम करने के लिए वैसे ही जगह बड़े तंग होती हैं, टूल चलाने बड़े मुश्किल होते हैं। इसमें रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग दोनों किस्म की मोशन होती है। डीजल इंजन के सिलेंडर कूलिंग के लिए जैकेट वाटर के अलावा गर्म तेल की कूलिंग के लिए अलग पानी का इंतजाम होता है। तो तेल बेरिंग और दीगर इक्विपमेंट की लुब्रिकेशन के लिए गर्म हो जाता है, क्योंकि बाद में ज़िक्र शुदा पानी को फैन के जरिए ठंडा करने का इंतजाम करना होता है। डीजल जनरेटर ज़्यादातर ऑटो स्टार्ट होते हैं। बड़े पावर हाउसेज में ऑटो स्टार्ट होते हैं। जो ही टोटल सप्लाई जाती है ये ऑटो पर स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो ज़्यादा वहाँ सप्लाई का जो प्रॉब्लम होता है, जो जिसकी ज़रूरत होती है, वो उनके कंट्रोल पैनल जो है उनको सप्लाई की ज़रूरत है, कंट्रोल रूम को ज़रूरत होती है। कंट्रोल रूम को वक्ती तौर पर अगर आप ये जो है ना कॉलोनी और वो स्ट्रीट लाइट्स बंद भी कर दें रात के वक्त तो गुजारा हो जाता है। तो उस वक़्त फौरी तौर पर यूपीएस लोड संभालते हैं और कंट्रोल रूम की सप्लाई बहाल रखते हैं। तो यानी कंट्रोल रूमों की या और इसी तरह से कोई और इमरजेंसी सप्लाई भी बहाल रखते हैं। फिर उसके बाद जो है ना डीजल जनरेटर में ऑटो स्टार्ट होने के बाद तकरीबन 10 सेकंड या 15 सेकंड में उसे नॉर्मल होना होता है, अपनी हीटिंग पूरी करनी होती है, आप उसके साथ सिस्टम सब तो फिर उसके बाद उसका सर्किट ब्रेकर लगना होता है। तो महकमा बिजली की सप्लाई बंद होते ही ज़्यादा फ़ौरन ऑटो स्टार्ट हो जाती है और इंडस्ट्री को ऑटो पर चला। ये जो है ना ये महकमा बिजली का इसलिए लिखा, अगर आपका ये डीजल जनरेटर लगा हुआ है एक टेक्सटाइल मिल में के लिए या एक शुगर मिल के लिए लगा हुआ, ऐसे मिल के लगा जो बावडा से सप्लाई ले रहा है, तो वो फिर बावडा की सप्लाई बंद होते हुए डीजल जनरेटर उस पर चार्ज संभाल लेते हैं। तो अगर दीगर है पावर हाउसेज का है तो पावर हाउसेज की सप्लाई अपनी बंद होते हुए चार्ज संभाल। इंडस्ट्री में ऑटो पर लोड संभालने में ये ज़्यादा 3 मिनट लेती है। आमतौर पर ये लॉजिक ये रखी है कि बिजली इसका यूपीएस लोड संभाल लेते हैं, तो यूपीएस इलेक्ट्रॉनिक स्विच के ज़रिए एक बड़ा 300 सेकंड में अच्छा तो ये जो है ना वो चार्ज होता है। आपको पता नहीं चलता कि ये जब बिजली चार्ज जाती है तो कंट्रोल में पता ही नहीं चलता कि बिजली चली गई है, क्योंकि इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक स्विच चार्ज संभालता है और एक बड़ा 300 सेकंड में दुरुस्त साइन वेव पर एमरजेंसी लोड उठा लेता है यूपीएस। और जबकि 2 या 3 मिनट के अंदर जब डीजल में नॉर्मल होता है तो उसी यूपीएस से इलेक्ट्रॉनिक स्विच के जरिए यानी यूपीएस में ऑफ नहीं होना होता है, एक बड़ा 300 सेकंड में वही इलेक्ट्रॉनिक स्विच दुरुस्त साइन वेव पर डीजल जनरेटर को सप्लाई दे देता है और ये पता नहीं चलता कि डीजल जनरेटर ने सप्लाई संभाल लिया। अगर बफर से महाल आपकी लाइटें डीजल जनरेटर की कैपेसिटी और उसकी यूपीएस की इतनी कैपेसिटी नहीं है स्ट्रीट लाइट्स को चला सकें तो उस वक्त पता चल जाता स्ट्रीट लाइटें आ रही। नो डीजल इंजन पर एक मकसद ये जाने की कोशिश की गई है। ये जो है ना आपको समझने के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। इसमें सिर्फ ये है कि वो जो है ना 16 सिलेंडरों की वो जो प्लान नहीं बताया कि कौन से सिलेंडर में पहले फायरिंग होनी है कौन से करनी है, ये आपको बाद में बताया जा सकता है। गैस टरबाइन गैस टर्बो या गैस टरबाइन के अब गैस टरबाइन मतलब ये मशीन प्राइम मूवर के तौर पर डायरेक्ट फ्लूइड फीड से चलाई जाती है। ये मेन मशीन है जो बड़े पावर हाउसेज में को जनरेशन में सप्लाई देती है। ये कई पावर हाउस गैस टरबाइन पर चलते हैं। गैस टरबाइन अपने डिज़ाइन के हिसाब से पाउडर किया हुआ कोयला, फर्नेस ऑयल, डीजल ऑयल और कुदरती गैस चलाते, ज़्यादातर कुदरती गैस पर चलाते हैं। ये आजकल क्योंकि कोयला सबसे सस्ता फ्यूल, लेकिन ये अच्छी किस्म का अच्छी तरह ग्राइंड किया हुआ कोयला डमार करती है, लेकिन फिर भी वक्त आने तो मशीन बंद कर देते हैं। ये आमतौर वो ब्लॉकेज हुई रहती है और वो कोयला और फर्नेस ऑयल यूज़ नहीं किया जाता। डीजल ऑयल महंगा पड़ता है तो कुदरती गैस से ही चलती है। अलबत्ते ऐसी गैसों से भी चलाई जाती है जो किसी स्टेशन से हासिल, जैसे रिफाइनरी में वो कई गैसें ऐसी हैं जिनको वेंट करना पड़ता है और उनको
وہ گیس ٹربائن چلا لیتے ہیں اور اس سے پاور سپلائی ہوتا ہے۔ قدرتی گیس والی گیس ٹربائن تقریباً آدھے گھنٹے میں سروس میں آتی ہے۔ گیس ٹربائن 1 to 100 میگا واٹ تک تیار کی گئی ہے، ویسے 1 میگا واٹ سے بھی کم ہے لیکن یہ ہے۔